آئیے بڑھتے ہیں خلیل بھائی کی طرف اور ان سے آپ کے علاج بھی پوچھتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھیپڑوں میں فرمایا تھا کہ ریشہ جمع ہوا ہے، تو اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس میں کچھ پرہیز بھی کیجیے، جیسے چاول وغیرہ سے پرہیز کیجیے، ٹھنڈا پانی. اسی طرح سے ایسی جگہ پہ کہ جہاں آپ کو زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو، جیسا کہ بائک چلاتے ہیں بغیر اس کے ہیلمٹ وغیرہ کے، تو جب بھی کافی اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچیں. اور ایک چیز یہ کریں کہ ادرک، 1 چمچ ادرک کا پانی لے کر اور 1 چمچ شہد لے لیں اور اس پہ کالی مرچ چھڑک لیں. رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو آپ کھا لیا کریں، اور پھر اس پر کچھ دیر پانی نہ پیا جائے. ایک تو یہ کریں. دوسرا یہ کہ ایک دوا اگر بنی بنائی آپ لینا چاہیں تو شربت زوفا، عرق زوفا، اس طرح کی چیزیں، لہو کے خیار وغیرہ، یہ تیار شدہ دوائیں آپ کو ملیں گی. کسی مستند کمپنی کی آپ لیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے. اور باقی خود آپ بنانا چاہیں تو انشاءاللہ یہ کھانسی میں بھی مفید ہے یہ علاج جو عرض کروں گا. اور اسی طرح سے اگر بلغم وغیرہ جمع ہوا ہو تو وہ بھی نکل آتا ہے اس سے. بہت ہی مفید علاج ہے. سب سے پہلے آپ نے لینی ہے دار چینی. دار چینی آپ نے لینی ہے 12 گرام. اور دوسری چیز اس کے اندر ہے تخم پیاز. پیاز کے بیج، یہ کلونجی کے بیج کی طرح ہوتے ہیں، تو تخم پیاز. یہ 2 چیزیں ہو گئیں ان دونوں کو. اور تیسری چیز ہے کاکڑا سنگھی. یہ تینوں چیزوں کو 12 گرام آپ نے لینا ہے. دار چینی اور پیاز کے بیج اور کاکڑا سنگھی 12 گرام لے کر، پھر کشتۂ 12 سنگا، یہ بنا بنایا آتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام. یہ 4 چیزیں ہو گئی. اس کو آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ شہد. آدھا پاؤ شہد 120 گرام کے آس پاس لے لیں. 10 تولہ بھی جسے کہا جاتا ہے. آدھا پاؤ شہد کے اندر یہ ساری چیزیں باریک پیس کر مکس کر لیں، اور صبح شام 1 چمچ سادے پانی سے یا پھر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل کھانسی وغیرہ کے حوالے سے مفید ہے، اور جو بلغم جو جم جاتا ہے اس حوالے سے بھی مفید ہے. اور انشاءاللہ سانس کے تکلیف کے اندر بھی فائدہ حاصل ہوگا. مزید وزن بہت زیادہ ہے مگر عمر کم ہے، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ دواؤں سے بچایا ہی جائے. اور بڑا ہو یا چھوٹا ہو دوا سے بچنا ہی چاہیے. غذا سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ پرہیز کروایا جائے. یہ برگر، پیزے اور پھر اسی طرح چپس وغیرہ یہ چیزیں بچے کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پیتے ہیں، شوق ہوتا ہے پینے کا، تو اس سے بھی پرہیز کروائیں. چاول بھی جو ہے وہ وزن بڑھاتے ہیں. ایسے بچوں کو چاول تھوڑا سا ان کو بریک کر دیں. اب ان کا آسان سا علاج یہ ہے کہ اصلی شہد کہیں سے آپ حاصل کریں. اصلی شہد صبح آدھا گلاس پانی کے اندر 1 چمچ شہد کا ڈال کر، اور چاہیں تو آدھا لیمو بھی اس میں شامل کر لیں اگر جیسے طبیعت ہو لیمو کا رس پینے کی بھی، ورنہ صرف شہد ہی کافی ہے. آدھا گلاس گرم پانی میں، نیم گرم پانی جو پینے کے قابل ہوتا ہے، 1 چمچ شہد اس میں ڈال لیں اور صبح و نہار میں اس کو پی لیا جائے. تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وزن کے اندر کمی آ جائے گی. اور وزن اگر جیسے کوئی اس طرح کی کال کریں تو اگر اس کو بتا بھی دیا جائے کہ وزن کتنا ہے تو اس سے مزید اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر بہت زیادہ وزن ہے تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کالا زیرہ، زیرہ سیاہ سے کہا جاتا ہے، کالا زیرہ، کلونجی اور لاکھ دانہ یہ دھلا ہوا ہی ملتا ہے. اس کو مغسول بھی کہا جاتا ہے، نہیں دھلا ہوا. لاکھ دانہ اور کالا زیرہ اور کلونجی یہ ساری چیزیں، اور ان کو ہم وزن لے لیں. جیسے مثال ہے 25 گرام لے لیں، 50 گرام لے لیں. ان کو پیس کے رکھ لیں. تو یہ بھی صبح شام آدھی چمچ سادے پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ کہا جاتا ہے گریپ فروٹ کھانے سے بھی کوئی وزن کم ہوتا ہے، کوئی اس کی حقیقت ہے؟ اس میں کولیسٹرول کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہے گریپ فروٹ. جی صحیح. ایسے بعض ایسے جیسے موٹاپا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ چربی بڑھی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. چربی جسم پر زیادہ ہوتی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ چربی وغیرہ نہیں ہوتی، صرف بادی پن ہوتا ہے. ٹھیک. بادی پن ہوتا ہے. تو یہ جو کولیسٹرول ٹائپ کی یعنی چربی وغیرہ اگر ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ مفید ہے. صحیح. یہ چیز ٹھیک. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. مزید سر کے بالوں کے حوالے سے پوچھا تھا،
تو اس کے لیے دیکھ لیں کہ خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا دیکھ لیں۔ اور دوسرا، آملے کا مربع بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، تو یہ صبح و شام اگر آملے کا مربع ایک ایک پیس کھایا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ اور باقی کوئی آپ تیل بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ تلوں کا تیل لے لیں۔ تلوں کا تیل جیسے 100 گرام لے کے اس کے اندر 25 گرام ارنڈی کا تیل، ارنڈی کا تیل کو کہا جاتا ہے کسٹر آئل، تو یہ 25 گرام ہو اور تلوں کا تیل 100 گرام، ان کو مکس کر لیں تو یہ بہترین انشاءاللہ مفید تیل بن جائے گا۔ بالوں کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ ان سے بہتر، جیسے تلوں کے تیل سے بہتر بالوں کے لیے کوئی دوسرا تیل مفید نہیں ہے، یعنی کہ جو چیزیں بالوں کے لیے بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی ہیں تو اس کے اندر تلوں کا تیل بھی آتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بالوں کو بھی اگاتا ہے، تو یہ آپ استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا خلیل بھائی، آپ ماشاءاللہ آج بتا رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں وہ سوال کر دوں عدنان بھائی آپ کی اجازت سے؟ جی بالکل، اللہ برکت دے آپ کو۔ خلیل بھائی یہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو کیا تل دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں تیل ہے یا ان میں تیل نہیں ہے؟ کوالٹی میں ایسے ہوتا ہے نا، اچھا، وہ واقعی اس میں نہیں ہوتا، لگ جاتا پتہ یعنی کہ؟ جی بعض ایسے ہوتے ہیں ان میں تیل نہیں ہوتا ٹھیک، اور وہ صرف دکھانے کے ہوتے ہیں۔ ابھی تو خیر خیانت کا بھی اتنا دور ہے، اللہ کریم آسانی فرمائے، آمین۔ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یعنی کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے چھوٹی الائچی ہے، اب چھوٹی الائچی آپ لیں گے تو وہ اس کو استعمال کر لیا گیا ہوتا ہے، جیسے چھوٹی الائچی آپ خرید کے لائے مثال ہے 100 گرام، صحیح ہے، مگر وہ پہلے سے استعمال ہو چکی ہے، اللہ اکبر، اس کا جیسے کوئی آئل وغیرہ نکال لیا جاتا ہے مگر وہ دیکھنے میں ویسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی چیزیں بھی بک رہی ہیں مارکیٹ میں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا عرق نکال لیا جاتا ہے مگر پھر بھی وہ دیکھنے میں جیسے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی ہے، تو وہ اس میں رف انداز پہ بھی بعض اوقات بک رہی ہوتی ہیں، جیسے چاہے وہ لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، خریدنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جڑی بوٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے، جیسا کہ کوئی چیز آپ لینے جائیں گے تو وہ نہیں بھی ہوگی نا تو آپ کو پیدا کر دیں گے، توبہ توبہ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ گئے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ اس نے خود اگرچہ نہ دیکھی ہو مگر آپ کو دے دیں گے۔ خیانت کا دور ہے تو وہ یہی ہے، ان کو خود نہیں معلوم ہوتا، ہر جڑی بوٹی ان کی دکان میں اگتی ہے، گویا کہ یہ کہہ لیں، توبہ توبہ توبہ، تو ایسا بھی ہے۔ تو یہ کہ جو اور یہ بہت غلط ہے، یہ ظاہر بات ہے یہ کہ خیانت ہے، بلکہ یہ تو علاج میں آپ دوائی غلط، جس طرح دوائی غلط دے رہے ہیں ویسے کہ جڑی بوٹی جو غلط دے رہے ہیں تو کسی کی زندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی جیسے کوئی چیز آپ لیں تو طبیب سے مشورہ کر کے لیں گے، تو پھر یہ کہ جب آپ خرید لیں گے تو بھی اس کو دکھا دیں آج کل یہ مناسب ہے۔ صحیح، جس طرح ڈاکٹر کو دوا بھی دکھاتے ہی ہاں جی، کہ ہم نے یہ خریدی ہے تو وہ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے، صحیح، تو اسی طرح اگر جڑی بوٹیوں کو بھی دکھا دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات ایک حتیٰ کہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ زہر ہوتی ہیں، اوہ، کہ آپ نے وہ چیز مثال ہے آپ نے اس کے پیسے دیے 2000 روپے کی ایک پاؤ لینی ہے، تو اسی طرح کی چیز ہوتی ہے مگر وہ 500 روپے کی پاؤ آ رہی ہوتی، سستی ہوتی ہے، تو وہی آپ کو 2000 روپے دے دی جائے گی مگر وہ زہر ہوتا ہے آپ کے لیے، وہ لیکن شکل وہی ہوتی ہے۔ توبہ توبہ، اس سے تو اللہ کریم آسانی فرمائے، آمین آمین، دکھا کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں بالوں کے تیل اگر آپ بنانا چاہیں تو 250 گرام آپ آملہ لے لیں اور 125 گرام سکہ کائی اور میتھی دانہ 125 گرام، ان ساروں چیزوں کو جیسے تینوں چیزوں کو آپ بالکل باریک پیس کے رکھ لیں گھر کے اندر، اور رات میں 2 چمچ ایک جیسے پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، 1-2 گلاس پانی کے اندر، صبح جو ہے پھر اس کو جب آپ نے نہانا ہو جس وقت بھی تو اس کو بالوں میں لگا لیا جائے۔ اس کو یہ 2 چمچ جو سکہ کائی اور میتھی دانہ یہ 125 گرام نہیں آدھا پاؤ تقریباً، اور 1 پاؤ جو ہے آملہ، خشک آملہ، ان کو پیس کے رکھنا ہے، تو یہ پاؤڈر جو ہوگا اس کو 2 چمچ 1 گلاس پانی میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح پھر جو ہے اس کو اسی لیکوڈ کو جو ہے بالوں میں لگا لیا جائے، 10-15 منٹ 20 منٹ لگا رہے، اس کے بعد آپ دھو لیں تو انشاءاللہ یہ بالوں کے لیے مفید ہے۔ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ ہے کہ لہسن پاؤڈر آتا ہے، یہ آپ لے لیں، اجوائن آتی ہے یہ لے لیں، اور سفید زیرہ اور کالا زیرہ یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں، اور آخری 2 چیزیں ہیں گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں یہ اور کلونجی۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لہسن پاؤڈر اور اجوائن، سیاہ زیرہ، سفید زیرہ اور گلاب کے پھول، انہیں گل سرخ بھی کہا جاتا ہے، اور کلونجی، یہ 6 چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیں، جیسے 50 گرام لے کر اس کو پیس کے رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ویٹ کو بھی کم کرے گا، کولیسٹرول کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل
فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے, اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شفاء کاملہ صحت نافع عطا فرمائے. میں ایک اور بات بھی فائدے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ عدنان بھائی اجازت کے بغیر ہی پوچھ لیتا ہوں, اجازت دینا ضروری بھی نہیں ہے, کیا فرماتے ہیں؟ نہیں آپ ویسے بھی پوچھ لیں گے, کوئی مسئلہ ایسے بھی نہیں. پوچھ لوں گا, اللہ آپ کی جزائے خیر دے. خلیل بھائی یہ جیسے ہے نا بھئی مکروہ جب بولا جائے شریعت مطہرہ میں, جب مکروہ فراز بھائی اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام مکروہ ہے, کہیں لکھا ہو تو اس سے مراد اکثر یہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو یہ اجوائن بھی قسموں کی ہوتی ہے, اجوائن خراسانی, اجوائن دیسی. تو جب خالی اجوائن بولا جائے تو کون سی اجوائن مراد ہوتی ہے, اجوائن خراسانی یا اجوائن دیسی؟ اجوائن دیسی. اجوائن دیسی مراد ہوتی ہے. صحیح, چلیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات. ماشاءاللہ نسخے میں جو اجوائن کا ذکر ہے وہ اجوائن